یہ ہے سائنس آف ٹیکنالوجی جو کہ 20ویں صدی میں اپنے سب سے بڑے عروج پر پہنچ گئی. یہاں پہ ہم نے اٹامک بام اور بایولوجیکل ویپن کے ساتھ جینیٹک انجینئرنگ بھی دیکھی. ویسٹرن نیشنز نے اور جاپان نے وہ کچھ اچیو کیا جو کہ باقی صدی میں کوئی کنٹریز بھی اچیو نہیں کر سکے. آج کی ویڈیو میں ہم انہی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ان دا ایج آف آئنسٹائن. سائنٹسٹ نے ایٹم کو سپلٹ کر دیا یعنی توڑنے کا فارمولا بنا لیا اور سائنٹسٹ ہیومن سائیکی کے اندر گھس گئے. اگر ایج آف آئنسٹائن کی بات کی جائے تو وہ نیوٹن کی ایج سے ایک ایڈوانسڈ ایج تھی کیونکہ 20ویں صدی بہت ہی ایڈوانسڈ صدی ہے جسے 1900s بھی کہتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ لائٹ جو ہے وہ کبھی ویو کی طرح بیہیو کرتی ہے اور کبھی کوانٹا یعنی کبھی وہ پارٹیکلز کی طرح بھی بیہیو کرتی ہے. یہ جیسے سورج کی شعاعیں جب آ رہی ہوتی ہیں ہماری طرف تو ہمیں وہ تھوڑی تھوڑی اس میں دھندلا پن نظر آ رہا ہوتا ہے, تھوڑی دھول نظر آ رہی ہوتی ہے. اس وقت لائٹ ایک پارٹیکل کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے شعاع کے ساتھ. ساتھ ہی میری کیو جو ہے یہ فرسٹ وومن سائنٹسٹ تھی جنہوں نے نوبیل پرائز جیتا 2 فیلڈز میں, فزکس اور کیمسٹری, 2 ڈیفرنٹ فیلڈز میں انہوں نے نوبل پرائز جیتا. انہوں نے بتایا ریڈیشن. آج دنیا میں جتنی بھی ریڈیشن سے علاج کیا جاتا ہے اس سب کا جو تاج ہے وہ میری کیو کو جاتا ہے. میری کیو نے ریڈیشن والے پارٹیکلز دریافت کیا جس سے پتا چلا کہ ایٹم اپنی انرجی دینے کے بعد اپنے سائز میں کمی لے آتے ہیں. لیکن آئنسٹائن کی جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ اسی لیے بھی بہت آگے ہیں, انہیں 20ویں صدی کا سب سے ایوولوشنری بندہ بھی اسی لیے ہی مانا جاتا ہے. آئنسٹائن نے بتایا کہ نیوٹن کے مطابق ٹائم ایبسولوٹ ہے یعنی ٹائم کبھی چینج نہیں ہوتا, لیکن آئنسٹائن کہتے ہیں ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے, ٹائم ریلیٹیو ہے. یعنی اسپیس میں بیٹھا ہوا بندہ ٹائم کو الگ طرح امیجن کرتا ہے اور زمین پہ رہنے والا بندہ ٹائم کو الگ طریقے سے مینج کرتا ہے. اگر 2 بچے لیے جائیں, ایک بچہ اسپیس میں پیدا ہو اور ایک بچہ زمین پہ پیدا ہو تو اسپیس والا بچہ چھوٹا ہوگا اور جو زمین والا بچہ ہے وہ بڑا ہو چکا ہوگا. جو پارٹیکل ہے اس کے اندر الیکٹران, پروٹون اور نیوٹرون تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ نیوٹن کی جو گریویٹیشنل فورس کا جو انرجی ہے وہ بھی غلط ہے. گریوٹی ایک ایبسولوٹ فورس نہیں ہے, دنیا میں اور بھی فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ گریویٹیشنل فورس ہے, ساتھ ہی الیکٹرو فورس ہے اور الیکٹرو میگنیٹزم ہے اور ایک اسٹرانگ فورس ہے جس نے ایٹم کے نیوکلیس کو پکڑا ہوا ہے. انہوں نے 4 فورسز کو ملا کے ایک یونیفائڈ فورس کا بتایا, اسی لیے ایج آف آئنسٹائن میں آئنسٹائن کو ایک بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے. اس صدی میں سائنس ایسٹرونومی میں بھی آگے نکل گئی, اسپیس میں بھی آگے نکل گئی. بہتر سے بہتر ٹیلیسکوپ, اس میں سے سب سے جو بہترین چیز ہے جس نے ایڈوانسمنٹ بہت اچھی دی وہ تھی 1994 میں ہبل ٹیلیسکوپ. ہبل ٹیلیسکوپ نے اور بھی مسٹریز کو سامنے لایا اور اسپیس میں جو ہمارا ٹائم تھا وہ 5 days تک ریپیئرنگ ٹائم ہو گیا. جو سیٹلائٹس ہیں وہ سورج سے روشنی لے کے خود بخود ہی چلتی ہیں. ناسا کی بنیاد ہوئی, ناسا نے بہت ساری ایڈوانسمنٹ کی. اسپیس شٹلز نے انسانوں کو راکٹ میں بٹھا کر چاند تک پہنچا دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا جھنڈا چاند پہ گاڑ دیا. ان سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے ہمیں اپنی جو ارتھ ہے اس کی ایج کا پتہ لگا جو کہ ہے 40 ارب سال. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو یونیورس ہے وہ بہت سالوں پہلے ایک چھوٹی سی بال تھی, پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہتے ہیں. اس نے یہ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ لگا دیا اور آج ہم اس دنیا کو اسی تھیوری کی بنیاد پر ہی جانتے ہیں. میجر ٹرینڈز ان بایولوجی, اینتھروپولوجی اینڈ سائیکالوجی. چارلز ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن تھی وہ 20ویں صدی میں بھی سائنٹسٹ کو بہت کام آئی. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ڈارون تو کہتے تھے کہ جو اسٹیٹک ڈویژن کے ساتھ ایوولوشن ہوئی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیٹیولی اور ریپڈ چینج آیا ہے ایوولوشن میں.
زیولوجسٹ اور بوٹنسٹ نے اسٹڈی کیا. ان کی اسٹڈی سے ہمیں ریپڈلی ڈارون کی تھیوری چینج ہوتی ہوئی دکھائی دی. انہوں نے پلانٹس کو اسٹڈی کیا اور مختلف جو اسپیشیز ہیں جنگلوں کے اندر ان کو اسٹڈی کیا. انہوں نے فوڈ کو اسٹور کرنے کے نئے طریقے بتائے. انہوں نے بریڈنگ کے نئے طریقے دیکھے جس میں انہیں پتہ چلا کہ ہم کیسے فوڈ کو ایک اچھی طرح پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر اگزامپل میں دیکھا تو ہیبرٹ کورن کو ہی دیکھ لیں, چھلی کو. 50 سال پہلے تک ہم اسے اتنا ایکسٹرا پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب ہم اسے ایکسٹرا مقدار میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہم سردیوں کو کھانے کو گرمیوں میں اگا سکتے ہیں لیبارٹری کے اندر, اور گرمیوں کے فروٹس کو سردیوں میں اگا سکتے ہیں ایک خاص انوائرمنٹ میں. اس میں ایکولوجسٹ آتے ہیں. ایکولوجسٹ نے اسٹڈی کیا کہ جو ہیومن ہے اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے, جی ہاں, ڈیوروکسی بی نیوکلک ایسڈ. جی ہاں, ڈی این اے. ڈی این اے جو ہے وہ کروموسومز کو کنٹرول کرتا ہے, جو کہ ایک لیونگ آرگنزم کے سیل میں پائے جاتے ہیں. ڈی این اے جو ہے وہ ایک ڈبل ہیڈلیکس بناتا ہے, اس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے, اور وہ پھر ایک جو لیونگ آرگنزم ہے اس کو پروگرام کرتا ہے کہ وہ ایک ٹیشو پروڈیوس کرے, اور وہ ایک لیونگ آرگنزم کے سروائیول کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بایولوجسٹ نے اینٹی میل بریڈنگ وغیرہ کو بھی ڈسکس کیا. اب آگے اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجسٹ ہیں, انہوں نے اسٹڈی کیا ہیومن اینسیسٹرز کو اور کہا ڈارون کی کچھ باتیں تو صحیح ہیں, لیکن ہر ہیومن اسپیشی یا ہر نسل کا ایک الگ طریقے سے بھی سب کچھ چلتا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے جو اینسیسٹر تھے ان کی جو چیزیں تھیں وہ الگ تھی, اور ساتھ جیسے جیسے سوسائٹی چینج ہوتی گئی اور سب کچھ چینج ہوتا گیا. اس میں بہت جن لوگوں کی بات کی جاتی ہے اس میں لیوز میری اور ان کے سن رچرڈ کی بات کی جاتی ہے. لیوز میری اور جو رچرڈ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا اور یہ ڈسکوریز کی کہ کیسے ہیومن ریس آگے بڑھی اور کیسے اینتھروپولوجی میں ہیومن نے ایڈوانسمنٹ حاصل کر کے اپنی چیزوں کو چینج کیا. مارگریٹ میڈ جو ہے وہ ایک امریکن ہے. انہوں نے اسپیسیفک آئلینڈز کے پاس جا کر یہ دیکھا, اور اسپیسیفک جو آئلینڈز ہیں وہاں پہ کیسے گلٹ فری سیکشولیٹی اور یہ وغیرہ چلتا ہے, لیکن اس چیز کو پروموٹ کیا کہ کیسے سوسائٹی میں ایک جنریشن گیپ آتا ہے جس کی وجہ سے ہیومن سفر کرتے ہیں, اور میرجز میں بھی جو ہے وہ ایک جنریشن گیپ ہے جسے یو ایس کی سوسائٹی میں یا ایک ایڈوانس سوسائٹی میں چینج ہونا چاہیے. سائمن فیولڈ نے سائیکالوجسٹ اور ہیومن بیہیویئر سائیکو انالیسس کی بنیاد رکھی. انہوں نے کہا جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے وہ انکانشیس میں روٹڈ ہوتا ہے, یعنی جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے جس سے ہم اویئر نہیں ہیں, ہم اس کے مطابق ہی ایکشنز لیتے ہیں. انہوں نے 2 چیزوں کی بات کی. ایک انہوں نے ہیومن ڈرائیو اور اچیومنٹ کی ڈرائیو کے بارے میں بات کی جسے انہوں نے لیبیڈو کا نام دیا. لیبیڈو جو ہے وہ نہ بندے کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بندے کی سیکشول ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اچیومنٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. دوسری جو چیز انہوں نے بات کی وہ تھا ڈیتھ انسٹنکٹ, جس میں بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے اور تباہ کرنے کے لیے جاتا ہے, جس میں ورلڈ وار 1 کا انہوں نے اگزامپل دے کے ذکر کیا. اب البرٹ نے ان کی تھیوریز کو ریجیکٹ کر کے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. انسان جو ہے اسے سپیورٹی کمپلیکس ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سپیورٹی ہیں, ہم آگے ہیں, ہم اچھے ہیں, باقی قومیں جو ہیں وہ انمیچور ہیں, انکانشیس ہیں. ہمیں سپیورٹی حاصل ہے, ہمیں اقدار حاصل ہے, اس وجہ سے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اور بہت سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ایک تیسرا بندہ آتا ہے, مائی فیورٹ, کارل یونگ. کارل یونگ کی جو بیہیویئر اور سائیکو انالیسس ہے ان میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ بہت ساری اور بھی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے جو تھیوری پیش کی وہ تھی کہ جو ہیومن ہے وہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہے. جو انٹروورٹ انسان ہوتا ہے وہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے, وہ بہت ساری اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ سوشلی اتنا اچھا نہیں ہوتا, جو کہ آج بھی پرووڈ ہے.
اور جو سوشلسٹ بندہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دوست رکھنا پسند کرتا ہے, لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے, لیکن وہ ڈیپ ورک نہیں کر پاتا. لیکن ایک انٹروورٹ ڈیپ ورک اچھا کر پاتا ہے, لیکن سوشلائزنگ اتنی اچھی نہیں کر پاتا. سیگمنڈ فروئڈ جو تھے ان کی تھیوریز کے آگے ایک اور تھیوری پیش ہوتی ہے. وہ ایک رشین تھے, ایوان لیووف. انہوں نے, اور جو ان کے امریکن کو ورکر تھے, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن ہم آپ کو ایک نئی چیز بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہیومنز اور اینیملز ہیں, ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. ہیومنز بھی ویسے ہی پرفارم کرتے ہیں جیسے اینیملز پرفارم کرتے ہیں. انہیں ریوارڈ حاصل ہوتا ہے, جیسے کھانے کے بعد ہمیں ریوارڈ حاصل ہوتا ہے, ریوارڈ کی بنیاد پہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک اور بات ایڈ کی. انہوں نے کہا لیکن جو ایجنسیز ہیں, جو گورنمنٹ ہے, جو میڈیا ہے, وہ انسان کے دماغ میں جو بھی ایکسپریس کرنا چاہے, جو بھی ڈالنا چاہے, جو بھی پروگرامنگ کرنا چاہے, ہیومن ایک اینیمل کی طرح اس کے پیچھے چڑھ دوڑتا ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. 20th سینچری ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ. ٹیکنالوجی نے 20th سینچری میں بہت ترقی کی. ابھی 1900 سے پہلے ہی کول کے اوپر یعنی کوئلے کے اوپر انڈسٹری تھی, لیکن 1902-3 کے بعد جو انڈسٹری اور ہیوی اسٹیل تھے وہ بعد میں ورلڈ وار 1 کے بعد آئل کے اوپر, پیٹرولیم کے اوپر شفٹ ہو گئے. جو انڈسٹری تھی اس نے بہت زیادہ ترقی کرنا شروع کر دی. ہینری فورڈ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے امریکہ کے روڈز پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں کر دی, گاڑیوں کی اپنی فیکٹریاں ہی فیکٹریاں کر دی. ہینری فورڈ پہلے ملینئر بنے یو ایس میں. ایڈوانسمنٹ بڑھتے بڑھتے اپنے عروج پہ پہنچ گئی. ریفریجریٹرز ورلڈ وار 1 سے پہلے ہی آ چکے تھے. اوونز, مائکرو ویوز, یہ سب کچھ اسی سینچری کی ہی ایجاد ہے. ٹیلی فونز بھی آ چکے تھے. اس صدی میں ہی ٹیلی ویژن اور سینما کی بنیاد رکھی گئی. بڑے بڑے فلمنگ ہاؤسز کھل گئے, فلمز بنانا شروع ہو گئے. اسی سینچری میں کمپیوٹر بھی ایجاد ہوا, الیکٹرانکس بھی ایجاد ہوئی, مائکرو چپس بھی ایجاد ہوئی. کمپیوٹرز نے بہت سارا کام جاپان اور یو ایس میں روبوٹکس اور میکاٹرونکس پہ کر دیا. ورلڈ وار 1 میں ہم نے ایروپلینز اور ٹینکس وغیرہ کو دیکھا لڑائی میں, تو ورلڈ وار 2 میں ہم نے رڈار سسٹم, ڈیٹیکٹنگ سسٹم اور سبمرینز کو دیکھا. یہ ہے اس صدی کی ایڈوانسمنٹس. اس ایڈوانسمنٹ یہاں پہ رکی نہیں. ورلڈ وار 2 میں جو ایک اٹامک پارٹیکل کو بلاسٹ کیا گیا اور توڑا گیا, اور اوپن ہائمر نے دنیا کا پہلا اٹامک بام بنایا, اور یہ اٹامک بام بعد میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرایا گیا. اسپیس ایکسپلوریشن 1957 سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی, جب سوویت نے اپنی پہلی سیٹلائٹ بھیجی, اور سوویت کا ہی پہلا بندہ اسپیس کے اندر آ کے دنیا کا اس نے چکر لگایا. اس کا جواب یو ایس نے دیا, کیونکہ یو ایس اور رشیا میں کولڈ وار ہو رہی تھی. تو یو ایس کا پہلا بندہ نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچ گیا, اور اس نے چاند پہ اپنے قدم جما کر امریکہ کا جھنڈا لہرا دیا. یہ وہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے جس نے اس سینچری کو ترقی دی, اور یہاں پہ نیشنز ترقی کی اپنے عروج پہ پہنچ گئے اور سیلف سیفیشینٹ ہو گئے. کھانوں میں اب ذائقے آ گئے, کھانوں کو مختلف طریقوں سے اور مختلف چیزوں سے بنایا جانے لگا. لیکن اس سینچری نے ہمیں پولوشن اور بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز بھی دیے. لیکن بالحال یہ ہے سٹوری ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کی. اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اکنامک کیسے بڑھی 20ویں صدی میں, اور 20ویں صدی کی سوشل اور فلسفیاں کیا تھی جس نے 20th سینچری یعنی 20ویں صدی کو شیپ کیا.